السلام علیکم، میرا نام ہے اسامہ جمیل اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یوم عاشورہ کا روزہ۔ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے لیے قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ماہ محرم کی یہ عظمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس ماہ محرم میں رمضان کے بعد باقی کے 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہود بھی ماہ محرم کا احترام کرتے تھے اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا چونکہ اس دن موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی جب یہ بات پہنچی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں۔ اور آپ علیہ السلام چونکہ یہود سے مشابہت نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ محرم 10 کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ محرم سے پہلے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، چونکہ آپ علیہ السلام کی منشا یہی تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص 9ویں یا 11ویں کے بجائے فقط 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو اس کو ناجائز یا مکروہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے۔ مگر منشائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت باقی نہ رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔